ہوں جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا کہ اسلام رواداری کا نام ہے. اسلام کی حقیقی تعلیم جو ہے وہ تعایش سلمی ہے، کو ایگزسٹنس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اسلام جو ہے وہ نرمی سکھاتا ہے، نرمی کی تعلیم دیتا ہے، خدمت خلق کا مطالبہ کرتا ہے. اسلام دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک کا مطالبہ کرتا ہے، اچھے اخلاق کا مطالبہ کرتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ عظیم اخلاق والے ہیں. اور خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی آمد کا مقصد، ان کی تشریف آوری کا مقصد، ان کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کے تمام شعبوں کو کمپلیٹ کر دوں. تو گویا یہی بنیادی چیز ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. یہ ہمارا بنیادی ہمارا فریضہ ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے دنیا میں بھیجا کہ ہم اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ترسیل و ابلاغ کے لیے امن چاہیے، امان چاہیے، سکون چاہیے، اچھے تعلقات چاہیے، اچھے علاقات چاہیے، اچھے روابط چاہیے، تبھی ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. مختصر یہ کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم لوگوں کو ہرانے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ لوگوں کو جیتنے کے لیے آئے ہیں. ہمارا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو جیتیں، ہم ان کے دلوں کو اسلام کے لیے کشادہ کریں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا تعارف کرائیں اور انہیں اپنے پیغام کو، اسلام کے پیغام کو قبول کرنے پر آمادہ کریں. اور آپ جانتے ہیں، آپ تصور کیجئے اس حیثیت میں ہماری پوزیشن جو ہے وہ ایک دکاندار جیسی ہے جس کے پاس ایک مال ہے اور وہ اس کی مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہے. تو مارکیٹنگ کرنے کے لیے ایک دکاندار جو ہے اگر اپنے گراہک سے اچھے رابطے نہیں رکھے گا، اچھے تعلقات نہیں رکھے گا تو کبھی بھی وہ ایک کامیاب دکاندار نہیں ہو سکتا ہے. اور عجیب و غریب بات ہے کہ ہم دین کے نام پر ذرا سی باتوں کے لیے لڑتے ہیں، مگر جب اپنے دکان میں جاتے ہیں تو ہمارا مزاج بدل جاتا ہے. ہم ہر آنے والے کو ویلکم کرتے ہیں، ہر ایک سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، ہر ایک کو مسکرا کر ہر ایک کا استقبال کرتے ہیں. اور آنے والا جو ہے وہ ہم سے بدتمیزی کرتا ہے، وہ ہمارے سامان میں عیب نکالتا ہے، وہ ہماری چیزوں کو برا قرار دیتا ہے، مگر ہم اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے رہتے ہیں، اس کی ہر بات مانتے ہیں، اس کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ فروخت کر دیں، اس کے ہاتھ کچھ نہ کچھ بیچ دیں. اور ہم جانتے ہیں کہ بیچنے کے لیے لڑیں گے تو کوئی سامان نہیں بیچ پائیں گے، غصہ کریں گے تو اس کے ساتھ یہ گراہک ٹوٹ جائے گا، اگر اس سے بدتمیزی کریں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے ہماری دکان چھوڑ دے گا. مگر دوستو، ہم ہی جب اپنی دکان سے مسجد میں آتے ہیں تو ذرا سی بات کے لیے لڑائی کرتے ہیں، چھوٹی بات کے لیے جھگڑا کرتے ہیں. گویا ہم اپنا سامان بیچنے میں تو ہم بہت ہی پرفیکٹ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی جو امانت ہے دوسروں تک پہنچانے میں، اس میں ہم نقص کر جاتے ہیں. اس میں تحمل، بردباری، لینینسی، اور اس کا ہمارے پاس کوئی وجود ہی نہیں رہ جاتا ہے. دوستو، یہ بے حد جو ہے وہ ضروری چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اور یہ نہ سمجھیے کہ پیغام بری کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کریں جس میں اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانا آسان ہو. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جب پیغام بڑی اچھی شکل میں تھا تو کمیونیکیشن کے مینز نہیں تھے، اور آج کمیونیکیشن کے مینز ہو گئے ہیں تو ہم نے اپنے طرز عمل سے اس پیغام کی شکل بدل دی ہے. تو آج کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے دروازے جائیں اور کھٹکھٹائیں اور بلائیں اور لڑیں یا جھگڑے کرنے کی نوبت میں آئیں. آج مکہ مکرمہ میں دنیا کی ساری زبانوں پر مشتمل جو ہے ٹیلی ویژن بنایا جا سکتا ہے، اور ہم سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کے ذریعے اللہ کا پیغام لوگوں کے گھروں تک پہنچا سکتے ہیں. مگر مشکل یہ ہے کہ پہلے ہم تو کسی بات پہ اتفاق کر لیں، پہلے ہم تو کسی بات کے لیے جو ہے متفق ہو جائیں. مگر ہمارے اندر تو یہ ہے کہ ہم کسی بات پر اتفاق نہیں کرتے سوائے ایک بات پر ہمیں اتفاق ہے. امت مسلمہ کو صرف ایک بات پر اتفاق ہے، جانتے ہیں وہ کون سی بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ کسی بات پر اتفاق نہیں کریں گے، کسی بات پر اتفاق نہیں کریں گے. یہی ایک بات ہے جس پر پوری امت کا اختلاف ہے. تو دوستو، دعوت والی قومیں جس کے پاس جو
دعوتی جو قومیں ہوتی ہیں ان کا مزاج دوسرا ہوتا ہے، اور جو غیر دعوتی قومیں ہوتی ہیں ان کا مزاج دوسرا ہوتا ہے۔ یہودیوں کو پرواہ نہیں ہے کہ ان کی دعوت پھیلے یا نہ پھیلے، برہمنزم کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کا مذہب کوئی قبول کرے یا نہ کرے، بلکہ ان کے مذہب کو قبول کرنے کے لیے اس خاندان میں پیدا ہونا ضروری ہے۔ یہودی بننے کے لیے بنو اسرائیل میں پیدا ہونا ضروری ہے، برہمن بننے کے لیے، برہمنزم کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس خاندان میں پیدا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ امن و امان قائم رہے کہ نہ رہے، وسائل کمیونیکیشن مینس جو ہے وہ صحیح طور پر کام کریں کہ نہ کریں، لوگ ہماری بات سنیں کہ نہ سنیں، مگر جو دعوتی قوم ہوتی ہے، اور ایک قوم ہے صرف دعوتی ہے، وہ ہے مسلمان۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی جو ہے وہ دعوتی نہیں ہے، سارے دین جو ہے وہ کسی علاقے کے لیے آئے ہیں، کسی قوم کے لیے آئے ہیں، کسی خطے کے لیے آئے ہیں۔ یہی ایک دین ہے جس کے بارے میں بھیجنے والا کہہ رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بعثت الی الخلق کافہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ساری مخلوقات کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لہذا اب جو امت اجابت ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امت دعوت تک اللہ کا یہ آخری پیغام لے جائے، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جیسے ماحول کی ضرورت ہے، یہ بھی ہمارے پر ذمہ داری ہے، یہ بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم ایسا ماحول کریٹ کریں، ایسے حالات استوار کریں جس میں دعوت کا یہ عمل پوری طرح سے گزر جائے۔ اور حضرات گرامی، اسی دھرتی پر ایسے نفوس قدسیہ باہر سے تشریف لائے اور اس دھرتی میں پیدا ہوئے اور پروان چڑھے جنہوں نے اسلام کے پیغام کو جیسا کہ حق ہے دوسرے تک پہنچایا، مگر ظاہر سی بات ہے کہ ان کا طریقہ ہمارے طریقے سے مختلف تھا، ان کا طریقہ ہمارے طریقے سے مختلف تھا۔ بہار کی ایک بہت ہی نامور شخصیت ہے حضرت مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی خانقاہ میں تمام اپنے مریدین اور متوسلین اور معتقدین کے ساتھ دوشنبے کے دن روزہ رکھتے تھے، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، نفل کا روزہ رہتا تھا۔ حضرت روزہ رکھتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت کا بڑا ہی اثر و نفوذ تھا پورے بہار میں، بلکہ بنگال سے لے کر اور جونپور تک یہ پورا خطہ جو ہے وہ حضرت کے معتقدین اور متوسلین پر مشتمل تھا۔ حضرت روزہ رکھتے تھے تو پوری خانقاہ روزہ رکھتی تھی، ہزاروں لوگ خانقاہ میں رہتے تھے، سب روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت، غیر مسلم عورت، نوجوانوں غور سے سنیے کن لوگوں نے اسلام کو پہنچایا ہے، پہنچانے والوں کی صفات کیا تھی، ان کے ایٹریبیوٹس کیا تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا، تاکہ اگر ہم وہ کام کو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی طریقوں کو اختیار کرنا پڑے گا، انہی صفات اور انہی ایٹریبیوٹس کو جو ہے اڈاپٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ وہ بوڑھی عورت خانقاہ میں داخل ہوئی، اور وہ بھی غیر مسلم، 80 سال کی عمر کی عورت ڈنڈا ٹیکتے ہوئے خانقاہ کے اندر داخل ہوئی اور پوچھنے لگی میاں کدھر ہیں، میاں کدھر ہیں۔ اس علاقائی زبان میں میاں کدھر بیٹھے ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ادھر بیٹھے ہیں۔ وہ حضرت کے قریب آئی، حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری، جو ہندوستان کے اولیاء کرام میں ایک بڑا ہی نمایاں اور ممتاز نام ہے، سلسلے فردوسیہ پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، اور بڑے بڑے باکمال علماء، اولیاء اور صوفیاء اس سلسلے میں ہوئے ہیں، اسی کے بڑے بزرگ۔ بلکہ اگر مجھے کہنے دیجئے کہ بہار کی سرزمین پر جو سب سے بڑا نام ہے، علم اور فضل کے حوالے سے سب سے بڑا نام ہے، وہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ وہ عورت قریب ہوئی، ارے کہ میاں تم کہاں ہو؟ ہم تیرے لیے گلیا بنا کے لائے ہیں، ہم آپ کے لیے گلیا بنا کے لائے ہیں، ہم نے جو ہے آپ سے کہا تھا دعا کرنے کے لیے، آپ نے دعا کی، ہمارا کموا ہو گیا، ہمارا کام ہو گیا ہے، لہذا ہم اپنے ہاتھ سے تورے لیے گلیا بنا کے لائے ہوں، تو تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے میں نے لائی اور گڑ کا کہ ایک مٹھائی میں بنا کر لائی ہوں، بس تم جلدی سے منہ کھولو، ہمارا دل بے چین ہو رہا ہے، ہم جلدی سے جلدی تمہیں یہ گلیا کھلانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں تصور کیجئے جو اس پورے جو ہے انوائرمنٹ کو آپ احساس کیجئے کہ حضرت روزے سے ہیں، حضرت کے تمام خلفاء اور مریدین اور تمام طلبہ اور مدرسے کے تمام مدرسین، خانقاہ میں قائم مدرسے کے تمام اساتذہ اور مدرسین سب روزے سے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بوڑھی عورت کہہ رہی کہ میاں جلدی سے منہ کھولو تاکہ ہم اپنے ہاتھ سے تمہیں اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی گلیا کھلا دیں۔ اور ساری جو ہے بیٹھنے والے جو اس وقت شزدر اور حیران رہ گئے جب حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا منہ کھول دیا، اس بوڑھی عورت نے اس میں گلیا ڈال دی، اور گلیا ڈالنے کے بعد وہ عورت ہنسی خوشی جو ہے چلی گئی، اور تعریف کرتے ہوئے، حضرت کی تعریف کرتے ہوئے، حضرت کی بزرگی اور فضائل اپنے زبان میں بیان کرتے ہوئے باہر چلی گئی۔
حضرت وہ گڑیا کھا رہے ہیں اور سارے مریدین حیرت میں، سارے تلامذہ حیرت میں پڑے ہوئے، ارے حضرت ان کی وجہ سے ہم سب روزہ رکھے ہیں اور حضرت اپنا روزہ جو ہے غائب کر دیے۔ تو ایک کافی جو ہے قریبی مرید تھے، وہ قریب آئے، کہنے حضرت آپ کو خیال ہے کہ آپ روزے سے تھے؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے کہ میں روزے سے تھا، اور کہا یہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں کہ گڑیا کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گڑیا کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آخر آپ نے اس عورت کی گڑیا کیسے کھا لی؟ تو حضرت شرف الدین یحییٰ منیری نے جواب دیا وہی ایک دائی کا حقیقی طریقہ ہے، وہی ایک دائی کا سچا جواب ہے، وہی ایک مبلغ کا صحیح طریقہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے مریدین باصفا، جان جاؤ کہ اگر روزہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضا ہوتی ہے، مگر دل ٹوٹ جائے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے۔ روزہ ٹوٹے تو اس کی قضا ہے، بھئی نفل روزہ ہے وہ واجب ہو جائے گا مگر ادا ہو جائے گا، مگر اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہوتی ہے، اس دل کو نہیں جوڑا جا سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی یہ وہ اثر تھا، ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ اس خطے میں جہاں آپ تشریف فرما تھے، آپ کے دست حق پرست پر جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور یہی نہیں کہ صرف غیر مسلموں میں، آپ یہ سمجھیے کہ صوفیاء کرام کا جو متوجہ نظر تھا وہ اچھے اسلام کی تبلیغ تھی، جس کی ضرورت مسلمانوں کو بھی ہے جتنی غیر مسلم کو ہے، جو بے عمل مسلمان ہیں، جو بے نمازی ہیں، جو بے روزے دار ہیں، جو گنہگار ہیں، ان کی اصلاح بھی جو ہے وہ دعوت و تبلیغ ہی کا ایک حصہ ہے۔ حضرت پٹنہ کے قریب کسی شہر سے گزرے، شیخ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری گزرے، مسجد میں ایک شخص نماز پڑھا رہا تھا، دیکھا کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، مگر حضرت گئے اور نماز نیت باندھ کے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ جیسے ہی نماز پڑھ کے آگے نکلے، گاؤں کے کچھ لوگ دوڑ کے آئے، ارے کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی؟ ارے وہ تو پکا شرابی ہے، پکا شرابی ہے۔ حضرت نے فرمایا ارے رات میں پیتا ہوگا، دن میں تھوڑی پیتا ہوگا، نماز تو اس نے دن میں پڑھائی ہے۔ آگے بڑھ گئے، تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ اور دوڑ کے آئے، ارے کہنے لگے جناب وہ دن میں بھی پیتا ہے، دن میں بھی پیتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ دن میں پیتا ہوگا، صبح صبح پی کے جو ہے کلی الی کر کے توبہ کر لیتا ہوگا، دوپہر میں نہیں پیتا ہوگا۔ پھر آگے بڑھ گئے، تھوڑے لوگ اور دوڑ کے آئے، ارے کہنے لگے جناب وہ دن میں بھی پیتا ہے۔ تو کہا بھائی نماز کی حالت میں تو کوئی مسلمان نہیں پی سکتا ہے نا، نماز کی حالت میں اس نے نہیں پیا ہوگا۔ اور یہ کہہ کے آپ آگے بڑھ گئے، دیکھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا چلا رہا ہے۔ حضرت نے سوچا کہ اب کون آ رہا ہے بتانے کے لیے، اب تو ساری عذر ختم ہو چکے ہیں، اب تو کوئی عذر نہیں ہے، کہیں خدا نخواستہ آنے والا یہ نہ کہے کہ صاحب اس نے نماز پڑھنے سے پہلے ہی پی تھی، تو میں اس کو کیا جواب دوں گا، اس کو کیسے مطمئن کروں گا۔ لیکن جب آنے والا قریب آیا تو حضرت نے دیکھا کہ وہ کوئی گاؤں کا دوسرا آدمی نہیں تھا، بلکہ وہی آدمی تھا جس نے نماز پڑھائی تھی، اس کو یہ ساری خبریں مل رہی تھیں کہ لوگ کیسے کیسے الزام لگا رہے ہیں، اور حضرت کیسی کیسی تعویل حسن کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی برات کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کو بچاتے چلے جا رہے ہیں، اس کو گناہوں کے سمندر سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ وہ آیا اور قدموں پہ گر گیا، اس نے کہا حضرت ساری دنیا نے مجھے ننگا کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا ننگا رہنا میری عادت بن گئی تھی، آج آپ پہلے آدمی ملے ہیں جنہوں نے میرے گناہوں کو ڈھانکنے کی کوشش کی ہے، اب میں آپ کے سامنے اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ حضرات گرامی یہ ہے وہ طریقہ جس کی طرف واپسی کی ضرورت ہے، جس کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے عیب نہ گنائیں بلکہ لوگوں کے عیب کو چھپائیں۔ ہمارا رب ستار العیوب ہے، اور ہم سے کہا گیا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے کو مزین کرو۔ تو اللہ کے اخلاق میں سے ہے کہ وہ بندوں کی جو ہے پردہ دری نہیں کرتا ہے، وہ بندوں کے پردہ پوشی فرماتا ہے۔ تو اللہ کا سچا بندہ وہ ہے کہ جو دوسرے بندوں کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے۔ ہم اگر عیوب کو کھولتے ہیں یہ تو شیطانی کام ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم عیوب کے کھول کے کسی کے دل میں اپنے لیے نفرتیں بھر سکتے ہیں مگر اس کا دل نہیں جیت سکتے ہیں۔ تو حضرات گرامی یہ رواداری اور نرمی جو ہے یہ بنیادی تقاضا ہے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، لوگوں تک اسلام پہنچانے کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بدلہ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ گرامی جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اور یہ ہمارے رب کا فرمان ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی سیرت جو ہے یہ نمونہ عمل ہے۔
ہمیں کسی اور کو نمونہ عمل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی سیرت کی موجودگی میں، ان کے اسوہ کی موجودگی میں آپ حضرت سیدہ عائشہ، صحیح حدیث ہے، امام بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے. سیدہ عائشہ نے پوچھا هل اتى علیک یوم اشد من یوم احد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی شدید دن، کوئی تکلیف دہ دن، کوئی دشوار دن آپ کے اوپر آیا ہے کہ جو یوم احد سے بھی زیادہ؟ آپ سب جانتے ہیں کہ احد میں جو ہے بظاہر مسلمانوں کی شکست ہو گئی تھی. اس میں حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہو گئے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کو بڑا بھاری نقصان ہوا تھا. مسلمانوں نے اپنی کثرت پر اعتماد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنی مدد کھینچ لی، اور ذرا ہی دیر میں جو ہے سارا نقشہ پلٹ گیا. مسلمان جیتی ہوئی بازی جو ہے وہ ہار گئے. اور اس کے ذریعے اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفقا بھی اگر اپنے قوت و بازو پر اگر بھروسہ کرنے لگے اور اگر ان سے اللہ کی رحمت دور ہو جائے تو نقشہ بدل جاتا ہے جنگ کا. تو ہم جیسے مسلمان کمزور عمل، کمزور جو ہے مسلمان جو ہے، ہم کیسے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیے بغیر جو ہے زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو جب اللہ کے رسول سے یہ سوال پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا، میں ترجمہ سناتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، سب سے سخت دن جو میرے اوپر گزرا ہے جب میں طائف میں جو ہے بنی عبد لیل کے یہاں دعوت کے لیے گیا تھا، اور ان لوگوں نے جو ہے بچوں کو میرے پیچھے چھوڑ دیا. بچوں نے جو ہے پتھر چلا چلا کے میرے پورے بدن کو جو ہے زخمی کر دیا. سر سے بہنے والا خون تلوے تک پہنچ گیا. چپل جو ہے ہماری جو ہے وہ خون سے لگ کر میرے تلوے سے ایسی چپک گئی کہ جب چپل اتاری گئی تو میری کھال کا کچھ حصہ نکل گیا. ایسے حالت سے گزرا. میں بے حد غمگین، بے حد مکسور القلب، بے حد حزین، غم و اندوہ کے طوفان میں غوطہ زن طائف سے واپس آ رہا تھا. اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر پر کوئی بادل آ گیا ہے. دھوپ تھی، شدید دھوپ تھی، بدن زخموں سے چور تھا، مگر اچانک ایسا لگا کہ سر پہ کچھ سایہ جیسا آ گیا ہے. ایک راحت سی محسوس ہوئی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بادل کا منظر تھا جس میں حضرت جبریل تھے اور ان کے ساتھ کوئی ایک اور فرشتہ تھا. حضرت جبریل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ اور آپ کے قوم کی باتیں سنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس فرشتے کے ساتھ بھیجا ہے. یہ وہ فرشتہ ہے جو پہاڑوں کا نظم و نسق دیکھتا ہے. یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس کے ساتھ، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جاؤ میرے رسول سے کہو جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ حشر چاہتے ہیں طائف والوں کا. ان طائف والوں نے جو بے حرمتی کی ہے، جو ظلم کیا ہے، جو تعدی کی ہے، جو میرے نبی کے بدن سے جو ہے وہ خون بہایا ہے، اس کے بدلے میں یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا جا رہا ہے. اگر رسول کہیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ اس طائف والوں پر یہ دونوں پہاڑوں کو جو ہے الٹ دے اور یہ سب ہلاک ہو جائے. چنانچہ بخاری کی روایت کے مطابق حضرت جبریل کے بعد وہ فرشتہ تھوڑا آگے بڑھا اور اس نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد یہی کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے لِتَأْمُرِنِي بِمَا شِئْتَ، جو آپ چاہتے ہیں وہ مجھے حکم دیجئے. اگر آپ ان لوگوں کو فنا کر دینا چاہتے ہیں تو مجھے حکم دیجئے، یہ سب پل بھر میں فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنے دست مبارک کو اٹھایا، آسمان کی طرف، اور اپنے رب سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اللہم انی ارید ان تخرج من اصلابہم من یعبدون اللہ وحدہ لا شریک لہ. اے اللہ، میں ان کی ہلاکت اور بربادی نہیں چاہتا ہوں، بلکہ یہ دعا گو ہوں کہ تو ان کے پشت سے ایسی اولاد پیدا فرما جو خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالت میں بھی ان کو بد دعا کرنے کے بجائے آپ دعا کرتے ہوئے نظر آئے. یہ بنیادی طور پر طریقہ ہے. حضرت امام بخاری اور امام مسلم دونوں راوی ہیں کہ حضرت طفیل دوسی جلیل القدر صحابی تھے. وہ ایک زمانے تک اپنے قبیلے دوس میں تبلیغ کرتے رہے، دعوت کا کام کرتے رہے. ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا. وہ اتنا ملول ہوئے، اتنا رنجیدہ ہوئے کہ بڑے غصے میں اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ادعو علی دوس، اے اللہ کے رسول قبیلے دوس کے خلاف بد دعا کیجیے. ان دوسا ابت و آسات، اے اللہ کے رسول دوس والے جو ہے بے حد نافرمان ہیں، بے حد جو ہے سرکش ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں. ادعو علیہم، ان کے خلاف بد دعا فرمائیے. راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے. وَأَيْقَنَ النَّاسُ بِهَلَاكِ دَوْسٍ، لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب جو ہے قبیلے دوس پر نازل ہونے والا ہے.
عذاب جو ہے قبیل دوس پر نازل ہونے والا ہے، بس اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے بد دعا نکلنے کی دیر ہے کہ عذاب جو ہے نازل ہونے والا ہے۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک واہ ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہم اہدی دوسا وآت بہم، اے اللہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں میرے پاس ایمان کے ساتھ لا۔ عزیزان گرامی، یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ نسخہ کیمیا ہے، یہی وہ عمل وحید ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور ہم آپس میں ہم باہم بندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، نیک برتاؤ کریں، اور سب سے کم درجے کا حسن سلوک یہ ہے کہ آپ کسی انسان کو ایذا نہ پہنچائیے، آپ کسی مسلمان کو دکھ نہ دیجیے، آپ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیجیے، آپ کسی کے در پہ ایذا نہ ہو، اور دوسرے کی ایذا کو برداشت کرنا یہ بھی بڑے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ تو کم از کم یہ کریں کہ آپ اپنے کو روکیں، ایک ایک فرد اگر اپنے کو روکے گا تو اس سے پوری امت کی صورتحال بدلے گی۔ اور آج اس وقت میں جب سیٹلائٹ جو ہے چینلوں کے اس زمانے میں، جبکہ اسلام کی تبلیغ و ارشاد بے حد آسان ہونی چاہیے، اگر کوئی دشواری ہے تو وہ ہمارا طرز عمل ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ ہمارا جو ہے طریقہ کار ہے۔ اگر ہم اپنے طرز عمل اور طریقہ کار کو بدل دیں تو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچنے میں وقت نہیں لگے گا۔ جس نے ہمیں بنایا ہے اسی نے اس دین کو بنایا ہے، لہذا اللہ کے بندے اللہ کے دین کو قبول کرنے میں متردد نہیں ہوں گے، شرط یہ ہے کہ پیغام صحیح طور پر پہنچ جائے۔ وہ ڈیلے نہیں کریں گے چونکہ وہ پیغام بھی فطرت پر مشتمل ہے، ہماری خلقت بھی فطرت پر مشتمل ہے، لہذا فطرت میں آپس میں تنافر نہیں ہے، فطرت ایک دوسرے کو قبول کرتی ہے۔ لہذا اللہ کا دین فطرت اگر اللہ کے مخلوق تک پہنچے گا تو اس کو قبولیت میں جو ہے کوئی بھی ہیزیٹیشن نہیں ہوگا، کوئی بھی تردد نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہم، ظاہر سی بات ہے اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو لوگوں کو جو ہے اتحاد کا پیغام نہیں دے سکتے ہیں، اگر ہم آپس میں دوسرے کو جو ہے دائرے اسلام سے باہر کریں گے تو ہم لوگوں کو جو ہے اسلام کے دائرے میں لانے کی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کچھ بھی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ ہم اپنی حالت کو بدلنے کو تیار ہو جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بدلنے سے یہ پوری دنیا بدل جائے گی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ